السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے ایک دلچسپ واقعہ۔ صحیح مسلم میں زبان نبوت سے نقل کیا گیا ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیں، آخر میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں وہ شخص داخل ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور آگ اس کے چہرے کو جلا کر رکھ دے گی۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکل جائے گا تو وہ آگ سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر وہ انعام کیا ہے جو اولین اور آخر میں سے کسی پر نہیں کیا۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا جسے دیکھ کر وہ درخواست کرے گا، یا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اسی کے سائے میں راحت حاصل کر سکوں اور اس کے نیچے بہنے والا پانی پی سکوں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، اگر میں نے تیری یہ درخواست منظور کر لی تو ممکن ہے تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے اسے درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور پانی نوش کرے گا۔ پھر اس کی نظر ایسے درخت پر پڑے گی جو پہلے والے سے بھی زیادہ سرسبز اور خوبصورت ہوگا۔ اب وہ اس دوسرے درخت کے قریب ہونے کی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کرے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہے گا کہ میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میں نے تجھے اس کے قریب کر دیا تو ممکن ہے تم کچھ اور مانگنے لگو۔ وہ وعدہ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اصرار اور لجاجت کی وجہ سے یہ درخواست بھی قبول کر لی جائے گی اور اسے اس درخت کے تلے پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اس کی نظر ایسے درخت پر پڑے گی جو باب جنت کے قریب اور پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ تیسری بار وہی سوال کرے گا جو پہلے 2 بار کر چکا۔ اسے یاد دلایا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ عرض کرے گا کہ یہ آخری سوال تھا، اب کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے اس کی یہ درخواست بھی پوری کر دی جائے گی۔ جب وہ جنت کے قریب آ جائے گا تو اسے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اب وہ جنت میں داخل کیے جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کا سلسلہ تو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کیا اگر تمہیں دنیا اور اس کی مثل دے دیا جائے تو پھر خوش ہو جاؤ گے؟ اسے یقین نہیں آئے گا کہ مجھے جنت میں اتنی بڑی جگہ مل سکتی ہے۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ بات سناتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ حاضرین نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یوں ہی مسکرائے تھے۔ جب مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت بندہ یہ کہے گا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، لیکن میں جو چاہتا ہوں اس کے کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک اس حدیث میں انسان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ صرف آخرت میں نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک تمنا ظاہر کرتا ہے، اس کی تکمیل کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ اپنی ہر تمنا کے بارے میں اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ پوری ہو جائے تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں کو اپنی جیب پر قیاس کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ کوئی بڑا سوال اس سے نہ کیا جائے۔ اسی بنا پر وہ یہ وعدہ بھی کر لیتا ہے کہ اب کچھ اور نہیں مانگوں گا، حالانکہ باری تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسا وعدہ کرنے کا پابند نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسکرانے کا جو ذکر ہے تو اسے ہم ان تشابہات میں سے قرار دیں گے جن کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ضحک اور تبسم عارضی کیفیات میں سے ہیں اور باری تعالیٰ عوارض سے پاک ہے۔ مسکرانا تو یقین ہے، لیکن اس کی ٹھیک کیفیت کیا ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں۔ حدیث بالا اور بشارت پر مبنی دوسری احادیث سن کر آخرت کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے کہ بعض جاہلوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ کیا ہوا اگر چند دن دوزخ میں رہ لیں گے، بالا آخر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ قیامت کا ایک دن کسی کے حق میں 1000 سال اور کسی کے حق میں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جس انسان کے ضعف کا یہ حال ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہاتھ پر انگارہ رکھنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایسی آگ کیسے برداشت کر سکے گا جو اسے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے گھیرے ہوئے ہوگی۔